سب سے پہلے خرم دستگیر صاحب آپ کی جانب، چونکہ آپ فورن منسٹر بھی رہ چکے ہیں، آپ نے اب جوائنٹ کمیونیکے پڑھ لیا ہے، اس کے اندر سی پیک کا ذکر ہوا ہے، جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کا ذکر ہوا ہے، مگر اس کے اوپر ہندوستان کا نام نہیں ہے. تو ہم کیا سمجھیں کہ ہندوستان جو ہے سپورٹ نہیں کرتا سی پیک کو؟ جی نہیں، اور یہ بات ہندوستان نے کئی دفعہ واضح کر چکا ہے. واحد ملک ہے غالباً پوری دنیا میں جس نے ون بیلٹ ون روڈ کی بھی اور سی پیک کی باقاعدہ طور پر مخالفت کی ہوئی ہے. باقی ملکوں نے تو، مغربی ممالک نے کچھ دبے لفظوں میں بات کی تھی، لیکن ہندوستان تو شروع سے اس کا مخالف، اور اسی لیے اس ایس سی او میں بہت ساری وجوہات کی بنا پہ ہندوستان ایک بڑا لمیٹڈ رول اپنے سامنے رکھ رہا ہے. اور اسی لیے آج جب ان کے وزیر خارجہ جے شنکر نے بات کی، انہوں نے زیادہ فوکس جو ہے، اگر آپ ان کی تقریر پڑھیں گے تو نظر آئے گا کہ انہوں نے چارٹر پر ذکر کیا، اور جن 3 چیزوں کا آپ نے درست طور پہ ذکر کیا کہ ٹیررزم، سیپریٹزم اور ایکسٹریمزم، اس پر انہوں نے زیادہ بات کی، اور پھر انہوں نے اپنی حکومت کے جو انیشیٹوز تھے وہ گنوائے. لیکن چونکہ یہاں ایک ایسا فورم ہے جدھر چائنا اور رشیا جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جو مخاصمت ہے اور تناؤ ہے امریکہ کے ساتھ بھی اور مغربی دنیا کے ساتھ، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی. تو اور ہندوستان وہ ملک ہے جس کے امریکہ کے ساتھ اب تقریباً کوئی درجن کے قریب دفاعی اور معاشی بڑے سیریس ایگریمنٹس، اسٹریٹجک ایگریمنٹس موجود ہیں. امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہندوستان اس کے لیے ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہے انڈو پیسفک ریجن میں. تو لہٰذا وہاں پھر یہ جو ایس کیو کے اندر کا تناؤ ہے وہ آج کھل کر باہر اس طرح آیا کہ سوائے ہندوستان کے باقی سب ممالک کا باقاعدہ نام لکھ کر یہ کہا گیا کہ یہ ون بیلٹ، چائنا کا جو ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ظاہر اس میں ہندوستان نہیں تھا، لیکن 2 چیزیں اور بھی تھیں جو اس کمیونیکے میں اہم تھیں. ایک تو ذکر کیا گیا کہ جو ممالک ہیں وہ آپس میں اپنی جو کرنسی کا جو ایکسچینج ہے براہ راست اس کو انکریج کریں گے. اور دوسرا یہ کہا کہ جو رشیا نے اپنے لیے یوریشین پارٹنرشپ بنائی ہے اپنے ریجن میں، تو ایس سی او کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی بات کی گئی ہے. ایس سی او جو ہے، جو کہ اوریجنلی ایک دفاعی تعاون کی تنظیم تھی، اب آہستہ آہستہ اس کا جو ریمٹ ہے یا فوکس ہے وہ وسیع ہوتا جا رہا ہے، اور اکنامک کوآپریشن اور ٹریڈ میں اور انفراسٹرکچر میں اس طرف جا رہا ہے. جی، مگر نروپما صاحبہ، چونکہ آپ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات بڑے عرصے سے کور کر رہی ہیں، ہم نے تو دیکھا تھا ڈاکٹر جے شنکر کو 2023 میں گوا میں جب وہ سیرپا ہو گئے تھے، جب ایک سوال میں نے ہی کیا تھا اس وقت، تو انہوں نے یہ بھی بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے بڑے سخت الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے. مگر اس بار ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیمپرز ہیو بین لو، اور انہوں نے بڑے میجرڈ طریقے سے اپنی تقریر بھی کی. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب وہ لنچ کر رہے تھے تو انہوں نے ڈیپیوٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار کے ساتھ اچھے لفظوں میں بات چیت بھی کی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ حکومت بدلی، یعنی کہ پارٹی بدلی ہے، پی ایم ایل این کے ساتھ کوئی بہتر تعلقات ہیں بی جے پی کے؟ آئی تھنک منیزے فرسٹ میری طرف سے اپالوجیز، کیونکہ اردو آئی ہیڈ گاٹ یوز ٹو اٹ وین آئی واز ان پاکستان، پر اب میری اردو کافی رسٹی ہو چکی ہے. میں چنئی ساؤتھ انڈیا میں رہتی ہوں جہاں پہ ہندی بھی بولتے لوگ، سو آئی اسپیک ان مکس آف ہندی اینڈ انگلش، پلیز فارگیو می. So I think basically what has happened is that Jai Shankar has gone to SCO for the purpose, ye India-Pakistan relations ko, it was not on his agenda. Basically, it was not on his agenda ki ye bilateral koi visit hai. But ye bhi kaha tha ki I am a civil and courteous person, aur main waise hi pesh aaunga when I go there. So there was, there was an expectation perhaps that وہ اپنے بڑے ٹف سٹائل میں بات کریں گے، کیونکہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ ایک ٹف میسج سنا کے آتے ہیں اپنے یونیک سٹائل میں، اور یہ شاید یہاں پہ ایکسپیکٹیشن تھا. بٹ ہی ہیز بین ویری سول اینڈ ہی ہیز بین ویری سنگ. بٹ اٹس ویری کلیئر کہ وہ جو پاکستان میں ہیں، اینڈ فرام ہز اسٹیٹمنٹس جو
which we heard just now. ये काफी clear है that this bilateral relations are not the primary agenda of his visit to the SCO. Basically, वहाँ पे SCO में गए हैं क्योंकि चाइना और रशिया इस वक्त important है for India, and to balance its relationship with the US, with the Quad. And India has always claimed कि हमारी strategic autonomy है, हम सबसे अच्छे relations रखेंगे, and SCO is important in that sense. SCO is important because ये Central Asia से भी इसका connect है, और India wants to be connected to all these regions.